نماز کے اندر کون سے امور ناپسندیدہ ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے، ان تمام باتوں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک اور عمل ہے جس سے نماز کے اندر منع کیا گیا ہے اور اہل علم میں اس کو تخصر یا اختصار کہا گیا ہے۔ تخصر کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھ کو نماز کے اندر اپنے پہلو میں رکھ لے، ایسے رکھ لے، یا کمر کے پاس رکھ لے، ہاتھ کولے سے اوپر جو حصہ ہے اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹکا دے، رکھ دے۔ اس کو تخصر کہا جاتا ہے یا اختصار کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے معانی اہل علم نے بیان کیے کہ نماز میں تخصر کا یا اختصار کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے معانی ہیں لیکن وہ سارے معانی راجح نہیں ہے۔ صحیح ترین معنی یہ بتایا گیا شارحین حدیث نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اختصار یا تخصر سے منع کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو نماز میں یہاں پر رکھے، ایسے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلي الرجل مختصرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان مختصراً نماز پڑھے۔ مختصراً، تو مختصراً کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کمر پر، پہلو پر اس طرح سے رکھے، اس طرح سے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ متفق ہے اہل علم کے نزدیک کہ نماز میں کہاں ہاتھ رکھنا ہے سب جگہ مقرر ہے۔ تو اس لیے ان پوزیشن سے، اس حالت سے انسان مخالفت نہ کرے اور اپنی ایک الگ حالت نہ پیدا کرے جس طرح کی اختصار کی حالت ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے منع فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ کیوں منع فرمایا ہے اس سے، تو اس سلسلے میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ شریعت کے جو بھی احکامات یا ممانعت والی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں حکمتوں کے ڈھونڈنے کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ سب سے بڑی حکمت تو یہی ہوتی ہے کہ شارع یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی تعلیم دی یا کسی سے منع کیا، تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ حکیم نے منع کیا، یعنی اللہ حکمت والا ہے نا، تو حکمت جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر حکمت یا علت جاننا بھی ہے تو اس کی علتیں کیا ہے، اس کو بعض اہل علم نے بیان کیا، تو اس سے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار سے اس طرح کے عمل سے منع فرمایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ، اس طرح سے کرنا نماز کے اندر، یہ جو پوزیشن ہے اس طرح سے آدمی کرے، یہ اہل نار کی راحت والی حالت ہے۔ یعنی جہنمی جب تھوڑا سا راحت کہیں محسوس کریں گے تو ایسے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جہنمیوں کے جو راحت والی جو حالت ہے وہ اسی طرح ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک علت تو یہ بیان کی گئی ہے، یہ مرفوعاً حدیث میں موجود ہے، اور جس روایت کو ذکر کیا جاتا ہے اس روایت کو ابن خزیمہ نے ذکر کیا ہے اور روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک بات اور کہی گئی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس بات کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف، اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ یہ بتایا کہ فیہ تشبہ بالشیطان، اس طرح سے شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح سے کون کھڑا ہوتا ہے؟ شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز میں اس طرح سے نہ کھڑا ہوا جائے، نماز میں اس طرح سے نہ کھڑا ہوا جائے، کیونکہ شیطان کی کھڑے ہونے کی حالت یہی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کو بھی صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو کہی گئی کہ اس لیے کیوں منع کیا گیا ہے، اس میں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہود اسی طرح عبادت کیا کرتے ہیں، یہود بھی اسی طرح سے عبادت کیا کرتے، تو گویا یہودیوں کی مشابہت لازم آئے گی عبادت کے اندر، یہودیوں کی طرح بننے کی مشابہت لازم آئے گی، اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہودیوں کی مشابہت سے بہت سارے اعمال جو ہم نے پہلے بھی دیکھے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی عمل میں یہودیوں کی مشابہت ہے۔ جیسے تشبیہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ بھی یہودیوں کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، وہ اس طرح سے عبادت کیا کرتے، تو ایسے بھی نماز میں ہم کو نہیں کرنا ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں آیا تھا۔ اور یہ جو بات کہی گئی یہودیوں کی مشابہت ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی، یہ مرفوعاً موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بلکہ موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ یہ یہودی اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس طرح سے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اور پھر اسی طرح دو باتیں اور ذکر کی گئی، یہ بھی کہ اس طرح سے کھڑے ہونا یہ مغرور اور متکبر لوگوں کی علامت ہے۔
جو انسان متکبر ہوتا ہے تو اس کی یہ علامت پائی جاتی ہے کہ وہ اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، یا جو غرور میں مبتلا ہو اس کی یہ عادت ہے وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز ایک ادب کا مقام ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، انکسار، خشوع خضوع کا مقام ہے۔ تو خشوع خضوع میں انسان ایسی عادتیں، ایسے حیات اپنائے جو کہ متکبروں کی ہو، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی، اور ایک وجہ یہ بھی کہی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب اہل مصائب یعنی جو مصیبت میں ہوتا ہے اور اس کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو نوحہ کرتے وقت بھی انسان اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ نوحہ کرنے والے کی بھی ایک علامت یہ بتائی گئی کہ جو نوحہ کرتے تھے پہلے، جو گریبان پیٹنا اور تھپڑا اپنے آپ کو مارنا اور نوحہ کرنا، ہائے ہائے مچانا کسی کی وفات پر، انتقال پر، تو ان لوگوں کے بھی یہ حیات ہوتی تھی کہ نوحہ کرتے وہ کوئی اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ بہت ساری علتیں بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے سب علتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ساری علتیں موجود ہو سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دے کر ساری علتوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، بلکہ اس چیز سے دور ہی رہنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس طرح سے بھی انسان کو کھڑے نہیں رہنا چاہیے، خاص طور پر نماز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام امور اور ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ناپسند کیے گئے اور جن سے منع کیا گیا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔